سورج کی روشنی دھیرے دھیرے افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ ہلکا سا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیا چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ چہار سو پھیلے سرسوں کے کھیت، دور دور بنے کچی مٹی کے مکان، اور ان مکانوں سے اٹھتا دھواں وہاں دن شروع ہو جانے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی، قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں اونچا کر کے اپنا توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرب رک پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی خبیث انسان، وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی۔ سن میرب، میری بات تو سن لے، اس نے اس کے پیچھے بھاگتے کہا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں، اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھے اس کا پیر مڑا۔ وہ گری پر ہمت کر کے وہ دوبارہ اٹھی تھی اور اونچی نیچی سڑک پر بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا۔ بھاگنا اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یکدم اس کا نازک وجود کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر و خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چیخنے پر مقابل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت، اس نے اسے خود سے دور جھٹک کر کہا۔ جی معافی، اس نے سر پر آنچل درست کر کے سائڈ سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پہ وہ رکی۔ اتنی صبح تنہا اکیلی عورت، کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی ہو لڑکی، کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے میرب کے سر پر تو لگی اور تلوں پہ بجھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے کہا۔ وہی جو تم کر کے آ رہی ہو، وہی سرد بے تاثر لہجہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں، ایسی گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھیں۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاید یہ عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز و اعتبار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے آنکھوں میں ڈھیر و چمک لیے کہا۔ اس نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائیں۔ اس نے قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے تھے کہ وہ اس کی آواز سن کر رکی۔ دن کا اجالا ابھی مکمل نہیں نکلا اور تم جوان جہاں لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپلے لینے اماں نے بھیجا تھا۔ وہ تنک کر واپس اس کے مقابل آئی، ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے پاس لے جا کر لہرایا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین و جوان، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسے بغور تکتے بولا تو غصے سے اس کا چہرہ پھول گیا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ زمینوں پہ چلتا جھگڑا دوسرے سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا اپنے کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کہ کب نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے، کیسے یہاں ماتم کا سماں بن جانا تھا۔ ایک ہفتے سے زمین پر چلتا جھگڑا عروج پہ تھا، اور کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ یکدم جنگ نے زور پکڑا، معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پر تن گئیں۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا۔ چودھری افرا صاحب، جو کہ 16-17 سالہ نوعمر لڑکا تھا، اس نے مخالف پارٹی کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ یکدم ڈر کر بھاگا، پر وہ شخص نہ رکا۔ اس نے اس کے کندھے پہ گولی چلائی۔ گولی سیدھی کندھے پہ لگی۔ وہ نوعمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پہ دل کے مقام پر اتاری تو یکدم وہ غش کھا کر زمین پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پہ پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا، پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے ہسپتال کے لیے لے کر بھاگا تھا، پر ہسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پہ مانو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، رہ گئی تھیں تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے۔ وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا۔ حیات عالم ایک عام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک جرأت اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا۔ پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا، اور پھر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلایا گیا۔ جرگے میں پیسے یا پھر غنی خون بہا کو رکھا گیا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کے بھائی اتنا عرضہ تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے۔
خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا، اور پھر ایک بار وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی، جو شاید ان جاگیرداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید دوپٹے کے حالے میں بیٹھی پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو، اماں جی نے شنو کو آواز لگائی جو کسی بوتل کی جن کی مانند وارد ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے شنو کو دیکھ اسی نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی، سعادت مندی کی حدود پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یکدم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ یکدم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ میں جانتا ہوں، تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا انڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو مجھے میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم، ہماری ونی ہو تم، تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا حقارت سے بولا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ وہ اس کی ہمت دیکھ ہنسا تھا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی دو کوڑی کی عورتیں۔ وہ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا نفرت امیز لہجے میں بولا۔ دیکھی ہوں گی، پر میرب حیات نہیں ہوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اس نے اس کے چہرے پہ اپنی پانچوں انگلیاں چھاپ دیں۔ میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ نہیں دوں گی، ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی۔ اگر اس زبان کو لگام نہ دینا تو بہت پچھتاؤ گی، وہ اسے گردن سے دبوچتا بولا۔ اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا، نہ خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پچھتاوا ہوگا۔ وہ بمشکل بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا وہ اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پہ بیٹھی تو وہ اسے دیکھ نرمی سے مسکرائی تھیں۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی، پر سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی۔ اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو، جا کر بچی کے لیے کھانا لا اور پھر اچھی سی چائے چڑھا ہم دونوں کے لیے، اور تم ادھر آؤ، دم ڈال دوں، ابھی غائب ہو جائے گا سر درد، انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جانتی ہوں بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہو، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا، اماں نے اس کے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکی تھیں۔ اماں جی، ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں نہیں آ پائیں گی تمہارے قریب، تم جانتی ہو سکھ ہمیشہ ڈھیروں آزمائش کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جھٹ آنکھیں کھول کر انہیں تکا۔
پر میں نے مرد کو آزمائشوں میں گرا نہیں دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنے بھائی کھویا ہے۔ یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت ہوں، میں یہ بات دعوت سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی کوشش کروں گی۔ اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا، صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ وہ نرمی سے بولیں، صحیح، میں صبر کروں گی۔ اس نے نظر جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا، اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی۔ اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی۔ پھر وہ کافی دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی اور رات 8 بجے اماں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پہ ایک شان سے پڑا۔ نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ اس نے کال کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ اس کے پیر کانپے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں آؤ۔ اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے ہی اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پہ گرایا تھا۔ وہ یکدم اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا، خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ یکدم وہ کروٹ لے کر اس پہ مکمل طور پہ جھکا۔ رائے فرار ممکن نہیں۔ اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پہ پھیرتے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ وہ تمسخر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی تھی کہ وہ یکدم اس پہ مزید حاوی ہوا تھا۔ وہ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پہ جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈھیر و نفرت سموئے گویا ہوا۔ بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر گر آیا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کس عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھیں؟ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تضحیک امیز تھا۔ دور ہٹے۔ وہ یکدم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے یکدم خونخوار شیرنی بن گئی تھی۔ وہ اس کے خونخوار ہونے پہ ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ہوتا تنزن ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ حقارت سے کہتی اسے سلگھا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پہ لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہی سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ جیسے سلگی۔ اچھا بیوی ہو، ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرو میرے۔ اس نے اسے ستانے کو کہا۔ سوچنا بھی مت ایسا کچھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر و نفرت و حقارت دیے بھڑکی۔ سمجھ کیا رکھا تم نے مجھے؟ شاید تم نے بھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، اور جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا، پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا، اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اسے الگ کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہروز نہیں۔ اس نے یکدم سر نفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا۔ کیوں نہیں؟ ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پہ انگلی پھیر کر کہا، پلیز دور ہٹیں۔ وہ گہرے سانس لیتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔
بے روز ہنستا، اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ جماتا، اپنا حق وصول کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ جو ابھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا، اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا تھا، بند کرو یہ رونا دھونا، ایسے بھی کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا، وہ اس کے روکنے پر بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کی روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے ہی وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھیں، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یکدم بے-روز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور اسے دیکھ کر جو بے عزتی انہوں نے اس کی وہ رات کو کی گئی، ان کے بیٹے کی گئی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھاڑ سے کانپ اٹھی تھیں۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پہ پڑی تو وہ محض لب بھینچ گیا، پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ وہ یکدم بھڑکا، ابا میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مشتعل ہوا، بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ ونی ہے۔ ابا چیخے، ابا غلط بات نہ کریں، نکاح کر کے لایا ہوں۔ وہ جیسے بپرا، ہاں نکاح بے شک کیا ہو پر اس کی حیثیت ہماری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ مزید سسک اٹھی۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کھڑا اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اسے کلائی سے تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر پہ ہوں کمرے سے نہ نکلنا، اس نے کمرے میں طیش کے عالم میں چکر کاٹتے کہا۔ ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا جو آپ نے کیا، وہ اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی نم لہجے میں گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو، وہ نظر چرا کر بولا۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا، وہ میری عزت پہ طاق لگائے بیٹھا تھا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی، پر آپ کی تو عزت تھی نا۔ وہ اسے دیکھ افسوس سے کہتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھی؟ وہ یکدم بھڑکا تھا۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تو اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کرانی چاہی، پر وہ تو شاید غصے میں آپے سے ہی باہر ہو جاتا تھا۔ آج تو کی ہے یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور کون ہے یہ سہیل؟ وہ اس کی گردن چھوڑتا اسے بازو سے دبوچ گیا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ مجھے اپنی چلانے والے لوگ بالکل پسند نہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا، پر میں اپنی ہی چلاؤں گی، میں کسی کے ہاتھ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑاتی پھنکاری۔ اس کے یہی انداز بے-روز کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ وہ اسے بیڈ پہ جھٹک کر خود الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو چکا تھا اور وہ محض سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا تم پر؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ اماں جی نے گہرا سانس خارج کیا اور اسے بغور تکا۔ جانتی ہو تم ونی ہو جب بھی تمہیں یہ سب سہنا پڑا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہنا پڑتا ہے ونی میں آئی عورتوں کو، پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو ونی نہیں ہوتیں، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گویا ہوئیں۔ اماں جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں اور اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں، پر مجھ جیسی بنی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتیں۔ اس نے شوخی ہوئی نظر جھکا کر کہا، 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا، کاش اماں جی میں ونی نہ ہوتی، ایسے سلوک پہ نہ میں آپ کے بیٹے کی این سے این بجا دیتی۔ اپنی بے بسی پہ اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تو گردن پہ اس کی انگلیوں کے نشان اماں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی اس نے اپنا آنچل درست کیا۔
سامنے وہ نقشق سا تیار لانچ میں آیا۔ صوفے پر بیٹھ کے اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اماں نے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ جی اماں جی، اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ تم نے میرب پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گھری خود پہ دیکھ کر گھبرائی تھی۔ نہیں اماں جی، ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے، اس نے بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پہ تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی تھی۔ اماں جی، وہ غصہ آ گیا تھا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ غصہ آ گیا تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے جھڑکا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بے روز میں تم سے بات نہیں کروں گی، وہ خفگی سے بولی۔ وہ یکدم تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی خاطر مجھ سے ایسے برتاؤ نہیں کر سکتی، آپ میری ماں ہیں۔ آپ کا کہا پتھر پہ لکیر کی مانند، آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی کہ اسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے، تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اماں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا۔ اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اسے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنوں کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی، پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا، اور اس سے کبھی سامنا ہوتا تو وہ اس پر سے نگاہ پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی چوٹی بنائے کھڑی تھی۔ پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورا کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ منہ پہ رکھے اور پائپ زمین پہ پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی اور یکدم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ اب اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب نے چور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ اماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ اماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا، انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہیں۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھیں۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اس کا ریئیکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پر پڑی تو اسے اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بے روز تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے بولا۔ جی، اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ بے روز کو تو سمجھ ہی نہ آئے کیا کرے، عجب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا، وہ بیٹھی نظر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی، چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے یک لفظی میں جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہوگی، اس سے بھی آگے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ رات میں وہ کمرے میں تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بے روز کمرے میں گھسا، اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا۔ سگریٹ سلگھا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے آ گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کے اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں ہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ ہنسا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے آدھا جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر چٹک گیا۔ پر میں ایسے کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پہ ایسا لرزش طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بے روز بھی ڈر گیا۔ اس نے یکدم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی
پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بٹھاتا گویا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ جی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم اور میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئی برو اچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیں نا یہ کہ میں ونی ہوں پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں۔ وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی تو اس کا آنچل بیڈ پہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس سے دور ہٹا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ یکدم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا خود باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پہ بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ دھرمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پہ تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجھی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون امیز لہجے میں کہتی بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں، تم میں سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بامشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پہ چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ تیش کے عالم میں دھاڑا۔ نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نخیب سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا گھبرا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو، اکیلے پالو اسے۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سختگیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات وہ زبان پہ نہ لا سکی تھی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو، میرب نے اماں جی کو دیکھ بمشکل الفاظ ترتیب دیے، میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں، میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی، اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اوہ، جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں؟ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرے اللہ، میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئیں۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔
جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہوتا ہے پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈیروں نور لیے گویا ہوئیں، آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا، دیکھو نا۔ اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا کہیں اور جا کر، وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی، جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے۔ وہ تمکنت سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ بیروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا، ایسا کیا ہے؟ اس کو تجسس ہوا۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا، پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور اب بھی تو ناراض ہیں کافی۔ اس نے بے چینی سے کہا، اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے اجرت میں گھر آیا تھا۔ کوئی ضروری کاغذات ہیں جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر ایک جگہ چھان چکا تھا، پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری ہوئی تھی، موتیے کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پہ سرخ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نت پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بیروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بیروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی۔ اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپائے لہجے میں بولی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پہ لیے نظر اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بیروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی جسارت پہ اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھیں۔ بیروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پہ انگلیاں پھیرتا مخمولیت سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ بیروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پہ پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ لمحہ یوں ہی سرکتے گئے۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا، اسے بستر پہ گراتا، اس پہ جھکاتا۔ لمحے یوں ہی فسوں خیزی کے بیتنے لگے کہ یکدم بیروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا۔ چہرے پہ یکدم اس نے ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو عیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پہ غراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا، اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بیروز کی پسند کا پوچھ کر وہ اکیلی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔
کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پہ ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگائی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اسے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ یک دم اس کے مقابل آئی تھی۔ بے روز کے اسے دیکھنے پہ وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی، تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ باہر میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دب سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ یک دم اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ یک دم مڑا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرا پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھیں۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ ہی کا تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں، اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنی ملازماؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے جپڑنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہی۔ اب تک یہیں کھڑی ہو، اب جو کھانا بنایا ہے لا کر دو گی کہ نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے، اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بے روز کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظر چرائی۔ میرم نے کھانا لا کر بیڈ پہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میرم نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بے روز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نگلنا مشکل سا ہو گیا، پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بے روز محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کر رہی تھی، پر شاید کوئی پتھر تھا جس میں درار کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں، پر اس نے یہ بات بے روز کو نہیں بتائی۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے اس کی اتنی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی رکھے بیٹھی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پہ لگا، وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بے روز کی اس پہ نظر پڑی تو وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتا مصروف سے انداز میں بولا۔ ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ بے روز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ حسین نازک نقوش دب سے گئے تھے۔ اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس کی ناک دیکھ کمینگی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم، توبہ پوری نمونی لگ رہی ہو، وہ اپنا بے ساختہ امرتا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ناک کو؟ اس نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ بامشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پہ؟ وہ روحان سی ہوئی۔
کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا بورڈ کروا لو بچے، پر تم نہ مانی ابو، تو وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے؟ اسے افسوس ہوا۔ بالکل نہیں، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس سمیت گویا ہوئی۔ پھر کہوں گا، اوقات مت بھولو، وہ سنجیدگی سے کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ میرب اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت سے لگا گئی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے گھر ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئے۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ اس کو سب نے بہت فون کیا پر وہ نہ آیا۔ میرب کو اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ گھر آ گئی۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ بستر پہ لٹائے خود بھی ان کے برابر پڑی تھی۔ بہروز کمرے میں آیا، بچوں پہ نظر تک ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا اس نے۔ میرب کا حلق سوکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں ایسے گم تھا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے اس کے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس نے اسے تختے نم لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ یہ بات اول روز ہی طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار سے لہجے میں بولا۔ بہروز، بس بھی کر دیں۔ آپ مجھ سے نفرت سمجھ آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کی اپنی اولادیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پل پل بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد موری کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اس سے آگے تو اسے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پہ ہی بیٹھا تھا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پہ لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بہروز پہ گئی۔ غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کے کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ بہروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سائیڈ پہ رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک کر اپنے لب رکھ دیا تھا۔ ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پہ پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ ان سے دور ہو کر واپس خود کو موبائل میں غرق کر گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شہروز چہک چہک کر میرب اور اماں جی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ایسا تھا، ہر کسی سے جلدی گھل مل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے کہا۔ میں ابھی آیا، مجھے پتہ چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جھٹ سے چلا آیا۔ اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے اسے بغل گیر ہوا۔ اب انسان ہی ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں، شہروز کہکہ لگا کر بولا۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، وہ مسکان دبا کر کہتا شہروز کو جلا گیا تھا۔ زیادہ بکو مت، شہروز نے منہ بنایا۔ بیٹھ جا، بہروز نے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پر اتفاق کیا کہ یکدم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، وہ چہک کر کہتی کمرے کی سمت رخ کر گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہکہ لگا کر بتایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے، شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دیکھ نظریں پھیر گیا تھا۔ شہروز یکدم پرجوش ہوتا اٹھا تھا۔ اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا۔ شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا، اسی کے برابر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات ہے ویسے بھابھی، لڑکی کون ہے اور لڑکا کون؟ شہروز دونوں کے گول مٹول سے چہروں کو دیکھ کر حیرت سے بولا۔ یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہک کر شہروز کو بتا رہی تھی۔ واہ، بڑے ہی ایک جیسے نام ہیں، بالکل ان دونوں جیسے۔ وہ اسے دیکھ ہنسا تھا۔ میرب بھی ہنسی تھی۔ دونوں کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ویسے میرب، تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا اور اب بچے ہیں، تو اب بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے پاگل، مجھے پتہ ہوتا نا تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر، تو میں تمہیں خود لینے آتا اور تمہارا یونی میں ایڈمیشن کرواتا۔
اور اب بھی ایسا ہی کروں گا، اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکمہ سنبھال لیا کرے گا نا۔ شہروز نے چہک کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی، اور رہی بات بہروز کی تو اس کا حال غصے سے برا تھا۔ یہ بات برداشت کر پانا مشکل ہو پا رہا تھا اس کے لیے کہ کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتاتے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں بہت اچھے سے، شہروز نے چہک کر کہا۔ اچھا، کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز کے انداز پہ میرب کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ ارے یہ پریشے کی بیسٹ فرینڈ ہے، ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، اور پریشے بھی وہیں رہتی تھی۔ اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں بھی 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ وہ مگن سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتا بولا۔ اچھا، بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا کہا کہ میرب کا حلق کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سوکھ گیا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں دونوں، جاگ گئے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بچے شہروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بہروز نے شہروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر پہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے یکدم اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم جانتی ہو شہروز کو؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ جی وہ مجھے خود آج پتہ چلا کہ شہروز، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نام مت لو، شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتے؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے گرایا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، اس نے خوش ہوتا حل تر کر کے کہا۔ کیوں دور رہوں، حق رکھتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پر بھی، اس نے خون آشام نظروں سے گھورتے کہا۔ پلیز میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، وہ سسکی۔ برائے مرد کا نام میرے سامنے اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا، اس کا بازو جنونیت سے دبوچا۔ معاف کر دیں، بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا۔ کیسے کر دوں معاف، اس نے سر جھکا کر اسے گھورتے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی۔ بہت خوب، اب تو تمہیں مجھ میں ہی فالٹ ہی دکھے گا نا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، وہ اس کی گردن دبوچتا جنونیت سے کہتا۔ میرب کو مزید سہم آ گیا تھا۔ یکدم کمرے کی خاموش فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دور ہٹیں، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی، اسے خود سے دور کرتی، کپ کپائے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے بازو پہ اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ بہروز، وہ رو رہے ہیں، وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شہروز سے محبت نہیں۔ بہروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پہ جھکتے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے ان سے محبت نہیں، پر وہ نظر جھکائے مضبوط لہجے میں کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ پر کیا؟ وہ بے تابی سے بولا۔ پر مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ نرمی کے بجائے سختی تھی، چہرے کے تاثرات کرخ تھے۔ مذاق بنا رہی ہو میری بے بسی کا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا بھڑکا تھا۔ کیسی بے بسی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑیں۔ وہ بمشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتا اکڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بچے آپ کے بھی ہیں بہروز، وہ دانین کو اٹھاتی پیار کرنے لگی تھی، اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے وہ چپ کروا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے تھے، یہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو پھر اس رات میرے قریب ہی نہ آتے؟ اب کہ وہ بھی بھڑکی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت اس کی اس گردان سے کہ اسے بچے نہیں چاہیے تھے۔ کیا مطلب نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ بیوی ہو میری، حق ہے میرا، اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب۔ وہ بھڑکا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں، جیسے مجھ پہ آپ کا حق ہے نا بہروز، ویسے ہی آپ پہ بھی میرا حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے میرے حقوق کے بارے میں، یا بس اپنے ہی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے تک ہیں تمہارے، گھر کی مالکن بن کر پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ وہ اس کی بات پر بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ کیا بس ایک عورت کی ضرورت یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پر لٹاتے کہا۔ تو اور کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، سب سے اہم ضرورت تو کافی عرصہ ہوا پوری ہی نہیں کی میں نے، شاید تم اس کی بات کر رہی ہو، چلو آج وہ بھی پوری کر ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بیڈ پہ اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا مجھے، افسوس ہے مجھے آپ کی ذہنیت پہ، شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، آپ کہہ رہے تھے نا۔ اور کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کی؟ عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے سے سب کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ تو شاید میں کبھی نہیں دے سکتا، وہ نظر پھیر کر بولا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ کیوں، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔
وہ 2 پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگدل بے روز؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی۔ مجھے پتہ ہے یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پہ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گی اور پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں پتہ میرا، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھتا اس کے گال سے لانے لگا تھا۔ کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میری ماں ایک بدکار عورت تھی، دنیا کی نظروں میں، میرے باپ کی نظروں میں، پر وہ بدکار نہیں تھی، وہ تو ایک عظیم عورت تھی۔ ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی سے ابھی کوئی کود کر نکلا ہے، یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہوگا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ نیرم نے اس انمول موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ چن لیا۔ ابا جی گھر شدید غصے میں آئے اور میری ان آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ میری ماں مر گئی، میں تنہا ہو گیا۔ تم جانتی ہو، ساری زندگی میں نے اپنے اماں ابا کو لڑتے دیکھا اور پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ ایک بار بھی ان کا دل نہ کانپا، ان کے ہاتھ نہ کانپے، اور پھر ابا نے میری خالہ یعنی اماں جی سے شادی کر لی۔ ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزری، تانے مار پیٹ ہی دیکھی انہوں نے۔ تم بتاؤ میرب، جس انسان نے کبھی خوشحال گھرانہ خود نہ دیکھا ہو، وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کبھی چاہ کر بھی اپنی اولاد کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ پر تمہیں تو بکھیر چکا ہوں نا، میں جانے انجانے میں۔ وہ اسے تکتا گویا ہوا۔ پر میں نہیں بکھری، مجھ میں آج بھی بہت امید اور ہمت ہے، میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھیرے کھڑی ہوں۔ بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت اور محبت۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ نکلے تھے۔ وہ اسے خود میں بیچتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تم سے تبھی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا محبت سے گویا ہوا۔ اپنے بچوں کو تو دیکھ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دیکھ چکا ہوں، بہت بار۔ وہ اس کے گال سے لاتا لب دبا کر گویا ہوا۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتی تھی، میں انہی کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں، میں کتنی پریشان رہتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا مناتی اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ یکدم اس نے اسے کھینچ کر خود میں قید کیا تھا۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ وہ اسے تکتا مصنوعی غصے چہرہ پر لاتا بولا۔ معاف۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ تم نہ بہت بدو ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس پہ جھکنے لگا تھا کہ وہ یکدم اسے خود سے دور جھٹکتی، کہکا لگاتی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ بے روز نے اسے لپک کر اس کی پشت سے اسے اپنے باہوں میں بھرا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی گردن پہ لب رکھتے پوچھا گیا۔ کھانا بنانا ہے، چھوڑیں۔ وہ گلنار چہرے لیے لب کاٹتی گویا ہوئی۔ پر میں تو کچھ اور۔ وہ اسے خود میں مزید بھینچ کر گویا ہوا۔ پلیز ہٹیں۔ وہ اس سے خود کو چھڑاتی بھاگی تھی۔ وہ کہکا لگاتا اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کی زندگی کٹھن رہی تھی، پر اب اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کھڑی اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرائی تھی۔